بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اصحاب کہف کی کچھ نوجوانوں کے بارے میں۔ اصحاب کہف کے معنی غار والے کے ہیں۔ یہ چند سچے مومن نوجوان بچوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ جو ایسا نہیں کرتا اس کو سخت سزائیں دیتا۔ ان کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی، اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ اللہ کو مانتے اور بتوں کو پوجنے کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ بادشاہ کو اگر خبر ہو گئی تو قتل کرا دے گا، لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت گر کر گئی تھی۔ ماں باپ کی بھی نہ سنی اور اللہ کی تعریف اعلانیہ کرنے لگے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچ گئی۔ لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور پیارے دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور کتا غار کے منہ میں بیٹھ گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے 309 سال تک سلائے رکھا۔ اس عرصہ میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے۔ زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ 309 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے۔ کتا بھی اسی غار کے منہ پر بیٹھا تھا۔ ان کو بھوک معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دے دیے کہ چھپ چھپا کر کسی طرح بازار جا کر کچھ کھانا لے آئے۔ جب یہ ساتھی بازار گئے تو وہاں کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی۔ دکان پر پہنچے، کھانا خریدا۔ جب وہ سکہ دیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکہ پلا بادشاہ کے وقت کا ہے جس کو مرے ہوئے کئی 100 برس ہو گئے۔ لوگوں کو شک گزرا کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کو ہاتھ نہیں لگا، اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا اور اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ سنا دیا۔ بادشاہ کو اور حاضرین کو بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ بما درباریوں کے اس غار تک آئے۔ انہوں نے ان لڑکوں کو سوتا ہوا دیکھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر جسم سو رہے تھے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں پر ایک وحشت طاری ہو گئی اور واپس چلے آئے۔ یہ لڑکے کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گئے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اسی طرح زندہ کر دے گا جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے۔ یہ لوگ اسی غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے ہم کو بتایا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے، ظالموں سے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس شخص میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا۔
تو آئیے ہم سب بھی اللہ سے محبت کرے اور یقین پیدا کر دے کہ ہر کام اسی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہم دنیا میں اچھا یا برا کام کریں گے، قیامت کے روز ہم اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ دوستو، اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔